بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کام کرنے کا بیان، یعنی نماز میں کیا 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 جا سکتا ہے. ایک تو وہ آپ کریں گے جو نماز کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کے جسم پہ خارش ہو رہی ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. مثلاً کوئی چیز آپ پہ آ گری، آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں. مثلاً بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں کیا بتایا جاتا ہے. باب استعانت الید فی الصلاۃ، باب استعانہ مدد لینا الید ہاتھ سے فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز میں ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی مدد لینا. اذا کان من امر الصلاۃ، اگر وہ کام نماز کے کاموں میں سے ہو، یعنی جو چیز نماز میں مدد دے رہی ہو وہ کام لیا جا سکتا ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یستعین الرجل فی صلاتہ من جسدہ بما شاء، مدد لے سکتا ہے انسان اپنی نماز میں اپنے جسم کے جس حصے سے وہ چاہے، یعنی اپنے بدن سے جو کام وہ نماز کے لیے لیتا ہے وہ لے سکتا ہے. ووضع ابو اسحاق، اور رکھی ابو اسحاق نے قلنسوتہ، اپنی ٹوپی، فی الصلاۃ نماز میں، ورفعها، اور اس کو اتارا بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے دوپٹے کا پلو اگر نیچے کو گر جائے تو اس کو اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اوپر نہ کیا تو ہو سکتا ہے جو اوپر ہے وہ بھی نیچے آ جائے، اور اس طرح ساری نماز جائے. ووضع علی رضی اللہ عنہ کفہ علی رسغہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہتھیلی رکھی کہاں؟ علی رسغہ الایسر، اپنے بائیں پونچے کلائی کے اوپر. الا ان یحک جلدا، مگر یہ کہ خارش کرتے اپنے بدن پر، یحک حک کرتے خارش کرنا، جلدن سکن پر، او یصلح ثوبا، یا کس وقت؟ کپڑے کو درست کرتے وقت. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بات حضرت علی کی بات میں سے نہیں، یہ الگ ہے. اب حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن مخرمة بن سلیمان عن قریب مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما انه بات عند میمونة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہی خالته قال فاستجعت على ارض الوسادة. حدیث بھی سے گزر چکی ہے. حضرت ابن عباس نے وہ رات جو حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری اس کے قصے کی طرف اشارہ ہے. فاستجعت على ارض الوسادة واستجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يده اليمنى على رأسي. یہ حدیث یہاں کیوں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، اور میرا دایاں کان پکڑا، یفتلها بیدہ، جس کو آپ ہاتھ سے یوں مروڑنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن عباس ادھر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، ان کے سر پہ رکھا اور کان کو ٹٹول کے اس کو ذرا کھینچا اور پیچھے سے ان کو دائیں طرف لے آئے. اب آپ کا یہ ایکشن کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے، لیکن کس لیے ہے؟ نماز کو درست کرنے کے لیے. اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام دائیں طرف نہیں ہوگا، بائیں طرف ہوگا، اور نماز پڑھنے والا دائیں طرف ہوگا. چونکہ ابن عباس بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ایسا کوئی ایکشن جس سے نماز کو آپ درست کر سکے، اسے کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر، پھر وتر پڑھا. ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، دو سنتیں ہلکی سی پڑھی. ثم خرج فصلى الصبح، پھر گھر سے نکل کر فجر کی نماز ادا کر لی. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، نماز میں بات کرنے سے جو روکا جاتا ہے، یعنی کس قسم کی بات نماز میں نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ پیچھے پڑ چکے، اگر کوئی شخص بھول کے ایک آدھ لفظ بول جاتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن قصدن اور جان بوجھ کے اور لمبی باتیں شروع کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ بعض ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں جو بے ساختہ انسان سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں انسان پھر بیچ میں کھڑا رہے کہ اب پتہ نہیں نماز، یعنی امام کے ساتھ خصوصاً پڑھ رہا ہے اگر، تو اس کو پڑھتے جانا چاہیے. حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ قال كنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. وہو فی الصلاۃ، اور وہ کیا ہوتے تھے؟ نماز میں ہوتے تھے. فیرد علینا، آپ ہم کو جواب دے دیتے تھے. فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، سلمنا علیہ، ہم نے آپ کو پھر سلام کیا. فلم یرد علینا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. وقال ان فی الصلاۃ شغلا، اور نماز کے بعد آپ نے کیا بتایا کہ نماز میں انسان مشغول ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی اور سے بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا منع ہے. اگر شروع میں تھا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. کس حدیث سے؟ اس حدیث سے. یعنی مکہ کے ابتدائی دنوں میں جو نمازیں ہوتی تھی اس میں سلام کا جواب ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے بہت سا حصہ ان سے مس ہو گیا. واپس آئے تو انہوں نے پرانی عادت کے مطابق سلام کیا، تو آپ نے منع فرمایا. حدثنا ابن نمیر حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حریم بن سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن اسماعیل عن الحارث بن شبیل، شبیل خوبصورت نام ہے، عن ابی عمرو الشیبانی قال قال لی زید بن ارقم ان کننا لنتکلم. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم کلام کیا کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی باتیں کرتے تھے، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، کلام کرتا ہم میں سے ایک اپنے ساتھی سے اپنی کوئی ضرورت کے بارے میں، یعنی ادھر نماز پڑھے، ادھر کوئی دل میں خیال آ گیا تو وہ ساتھ کھڑے کہ اچھا وہ مجھے فلان چیز چاہیے. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. الآیہ فأمرنا بالسکوت، تو اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں چپ رہیں، یعنی دنیا کی کوئی بات نہ کریں. باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، نماز میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے. یعنی مثلا اگر امام بھول جائے اور مقتدی جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے رکوع نہیں کیا، یہ نہیں بولے گا، کیا کہے گا؟ سبحان اللہ یا الحمدللہ. یا اسی طرح وہ کوئی سانپ آتا دیکھ رہا ہے تب نماز نہیں توڑے گا، بلکہ وارن کرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ کا کوئی لفظ بول دے گا. یا اسی طرح کوئی اور خطرے کی بات ہے تو وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اتنی اجازت ہے کہ نماز کے دوران وہ حصہ چھوڑ کر سبحان اللہ زور سے کہتے کوئی. اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں عموماً کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کو ذرا اونچا کر کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے آپ گھر میں نماز پڑھیں اور آپ کے شوہر جانے لگے اور آپ کو ان سے کوئی کام ہے، کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ خواتین اس وقت شوہروں کو بہت کام کہتی ہیں جب وہ دروازے سے باہر ہونے لگتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ روک تو نہیں سکتے، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ چابی لے کے چلے گئے تو میں کیسے گاڑی لے کے جاؤں گی. لہٰذا اس میں آپ کیا کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ پڑھیں تو آپ زور سے کہتے ہیں الحمدللہ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز میں جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو وہ بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلح کرانے کے لیے گئے بنو عمرو بن عوف کے درمیان، یعنی ان کے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے ہوں گے تو باہم ان کی صلح کرانے کے لیے قباء کے علاقے میں گئے. وحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا. فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہ، تو حضرت بلال نے اذان دی اور پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کیونکہ بلال کیا کرتے تھے، اذان دے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے اطلاع دینے کو، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے کہ اندر تک آواز پہنچ جائے، تو اس لیے خصوصی طور پہ بلانے آتے تھے. فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتأم الناس، تو ابو بکر کو کہتے ہیں، کون؟ حضرت بلال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے، روک لیے گئے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو امامت کرا دے. کالا نام، انہوں نے کہا اچھا، ان شئتم، اگر تم چاہو تو، یعنی زبردستی میں امام نہیں بنتا تمہاری ناپسندیدگی کے باوجود، اگر تم چاہو تو میں بن جاتا ہوں. فاقام بلال الصلاۃ، تو بلال نے کیا کہا، تکبیر کہی. فتقدم ابو بکر، حضرت ابو بکر آگے بڑھے رضی اللہ عنہ، فصلی، پھر نماز پڑھائی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے آ گئے. یشقھا شقا، صفوں کو چیرتے ہوئے، یعنی آگے سے نہیں گزرے بلکہ کیا کیا، کراس کیا بیچ میں سے. حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف تک آ گئے. فاخذ الناس بالتصفیح، تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. کس لیے؟ حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، بس تم بس کر دو. قال سہل، سہل کہتے ہیں هل تدرون ما التصفیح، تمہیں کہ پتہ ہے کہ تصفیح کیا ہوتی ہے؟ وہ تصفیق، وہ تصفیق ہوتی ہے یعنی تالی بجانا. اصل میں یہ صف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یہ ہوتی. تو
تو ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملانا تصفیح ہے، اور تصفیق بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں ہتھیلی ہتھیلی سے نہیں ہوتی بلکہ پچھلا حصہ. وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر جو تھے لا یلتفت فی صلاتی، اپنی نماز میں التفات نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، یعنی بہت محو ہو کے نماز پڑھتے تھے. فلما اکثروا، جب انہوں نے بہت ہی زیادہ بجانی شروع کر دی تالیاں کثرت سے، التفت، تو انہوں نے توجہ کی. فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ہیں. فاشار الیہ مکانک، تو آپ نے ان کو کیا اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو، یعنی پڑھاتے رہو. فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ، تو حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا. ثم رجع القہقرى وراءہ، اور پیچھے کو لوٹ آئے کہ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، میں یہاں نہیں کھڑا ہوتا، پیچھے کو آگے. وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند قدم پچھلے، یعنی یہ نہیں کہ منہ موڑ کے پیچھے چلنے لگ گئے، قہقرہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں پھرنا، تو وہ نماز میں چند قدم پیچھے کو جو لائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں پھر اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کسی بھی ضرورت میں اگر انسان کو آگے یا پیچھے ہونا پڑے نماز کی صف برابر کرنے کے لیے، تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. جیسے یہ بتایا گیا کہ اکیلا انسان صف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اس طرح مسجد میں آیا ہے کہ بالکل اکیلا کھڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگلی صف سے ایک شخص کو پیچھے کھینچ لے، تو اس کو بھی آ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا ہے، تو اس صورت میں بھی صف کو جوڑ لینا چاہیے. تو اس میں ایک ایک قدم جو ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز میں ایسا چلنا جو ہے وہ نماز کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا. باب من سما قوما او سلم، سما نام لیا، قومن کسی قوم کا، یعنی جس نے نام لیا کسی قوم کا، او سلم فی الصلاۃ، یا سلام کیا نماز میں، علی غیرہ، اوپر اس کے علاوہ کہ وہ لا یعلم، اور وہ جانتا نہیں. یعنی نماز میں نام لے کر دعا یا بد دعا کرنا اور کسی کو سلام کرنا، یعنی نام لیے بغیر، تو پھر ایسی صورت میں نماز کا کیا ہوگا، کہ کیا ایسے نماز میں خلل آئے گا. حدثنا عمرو بن عیسیٰ حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزیز بن عبد الصمد حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نقول التحیۃ فی الصلاۃ ونسمی ویسلم بعضنا علی بعض، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نماز میں پہلے کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، ونسمی، اور ہم نام لیا کرتے تھے، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو، اور ہم میں سے بعض کو بھی سلام کرتا تھا. فسمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ایسا سن لیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور فلاں پہ سلام، ابو بکر پہ سلام یا عمر پہ سلام، کیا کرو، یہ دعا پڑھا کرو. فقال، کتنی خوبصورت دعا ہے، قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں کیا آ گیا، سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے نبی ہونے کا نام لے لیا گیا، اور باقی وعلى عباد اللہ الصالحین، سارے اللہ کے نیک بندوں پہ سلام، نام نہیں لینا چاہیے. اور آپ نے کیا فرمایا، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس طرح تم نے زمین اور آسمان میں ہر اللہ کے نیک بندے پر سلام بھیج دیا. لہذا نام لے کر سلام مت کرو. باب التصفیق للنساء، عورتوں کے لیے تالی بجانا، یعنی مرد تو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور اگر امام بھول گیا ہے اور مردوں میں سے سب بھول گئے ہیں تو عورت یاد کرا سکتی ہے. گواہی کے باب میں آپ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ 2 مرد ہوں، اور اگر 2 نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور 2 عورتیں کس لیے، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے مرد بھول رہے ہیں، کوئی یاد نہیں کرا رہا، تو عورت یاد کرا دے. عورت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، یعنی عورت بھی بتا سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ تالی بجائے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت بتا رہی ہے. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح مردوں کے لیے، تصفیق عورتوں کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں سبحان اللہ کہیں. امام مالک کا مذہب یہ ہے، لیکن امام مالک ہو سکتا ہے ان کو یہ حدیث نہ پہنچی، اس لیے انہوں نے مردوں کے سبحان اللہ پر قیاس کر کے عورتوں کو بھی کہا. لیکن اسلام میں دونوں انڈیویجول الگ الگ ہیں، اور دونوں کے لیے طرز عمل مختلف ہے. یہاں حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء.
باب من رجع القهقرة في الصلاة او تقدم بامر ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففجأهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نیا لفظ فجأهم، اچانک ان کے سامنے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح آئے تھے؟ وقد کشف ستر حجرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا آپ نے. فنظر الیہم وہم صفوف فتبسم یضحک فنکس ابو بکر رضی اللہ عنہ علی عقبیہ وظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ وهم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتهم فرحا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حين رأوه فاشار بیدہ ان اتموا ثم دخل الحجرۃ وارخى الستر وتوفی ذلك اليوم. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، تبسم یضحک، یعنی صرف مسکرانا ہی نہیں، ہنستے ہوئے اگر آواز نکل جائے تو اس سے کوئی جرم نہیں ہو جاتا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو بہتر سمجھا، پسند فرمایا اور مسکراتے ہی تھے اور آپ سے بڑھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہنستے بھی تھے. اور ٹھیک ہے بہت کہکے لگانے کو منع کیا گیا اور کہکے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی انسان اونچی آواز سے ہنس ہی نہیں سکتا، ہنس سکتا ہے. ہم نے جب اپنی عقل پہ دین کو پرکھا، عقل سے نتیجے نکالنے لگے تو ہم نے بہت سختیاں پیدا کر دی. بابن اذا دعت الام ولدها في الصلاة، جب ماں بلائے اپنے بچے کو نماز میں تو کیا کیا جائے؟ کیا بچہ جواب دے یا نماز پڑھتا جائے؟ وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادت پکارا، امرأتن ایک عورت نے، ابنہا اپنے بیٹے کو، وہوا اور وہ، فی صومعتہ اپنے عبادت خانے میں تھا. بنی اسرائیل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، یعنی پہلی قوموں میں سے کسی قوم میں صومع صوامع قرآن میں آتا ہے، لہدمت صوامع. قالت وہ کہنے لگی، یا جریج، بیٹے کا نام جریج تھا، او جریج. فقال تو جریج نے کہا، اللہم امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں اور میری نماز، میں کیا کروں؟ قالت یا جریج، ماں پھر پکاری، یا جریج. قال اللہم امی و صلاتی. قالت یا جریج. قال اللہم امی و صلاتی. قالت اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجہ المیامیز. ماں نے بددعا دی، یا اللہ نہ مرے جریج یہاں تک کہ دیکھ لے بدکار عورتوں کی چہرے. میامیز جو ہے یہ بدکار عورت. وکانت تأوی الی صومعتہ، اور تھی ایک عورت پناہ لیتی جریج کے عبادت خانے میں، جیسے وہ مسجد نبی میں ایک عورت کا خیمہ تھا، تو اسی طرح یہ عورت بھی کیا تھی، جریج کا جو عبادت خانہ تھا اس کے ایک حصے میں رات گزار لیتی تھی آ کے. راعیتن بکریاں چراتی تھی، ترى الغنم بکریاں چراتی، فولدت تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا. فقیل لہا تو اس عورت سے کہا گیا، ممن ھذا الولد، یہ بچہ کس کا ہے، یعنی تو اکیلی عورت ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالت من جریج، تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا. نزل من صومعتہ، کہنے لگی کہ وہ اپنے عبادت خانے سے اترا تھا، یعنی مجھ سے زنا کیا. قال جریج، جریج نے کہا، این ھذہ، کہاں ہے وہ عورت جو یہ کہتی ہے، التی تزعم، جو یہ دعویٰ کرتی ہے، ان ولدھا لی، کہ اس کا بچہ میرا ہے. قال، کہا، کس نے؟ جریج نے. یا بابوس، اے بچے. بابوس یا تو بچہ ہے یا بابوس اس کا نام ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں بابو. من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ قال راعی الغنم، بکریوں کا چرواہا، یعنی تو نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین کی دعا یا بد دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہاں پر ماں جو ہے بچے کو پکار رہی ہے جبکہ وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور بچہ اس کو پتہ نہیں کہ مجھے جواب دینا چاہیے نہیں، اور وہ پریشان ہے اور کنفیوز ہے، کہتا ہے اللہم صلاتی و امی. مسئلہ نہیں معلوم ہوگا اس لیے جواب نہیں دیا اس نے، لیکن اس کے باوجود بار بار ماں پکارتی رہی، بچے نے جواب نہیں دیا، اگرچہ وہ عبادت کر رہا تھا. تو ماں ناراض ہو گئی. ماں جب ناراض ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ بد دعا دے دی. عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں، وہ بد دعا قبول ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں عموماً مائیں بہت زیادتی کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو، یعنی ڈانٹ تو سکتے ہیں آپ، ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں حضرت ابوبکر کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی ان کو کچھ چوکا لگا رہے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اور والدین کی یہ سختی بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو محبت فائدہ دیتی ہے، بعض اوقات سختی آپ پہ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ ماں باپ بچوں کو دشمن نہیں ہوتے.
اب آپ دیکھیں کہ ماں کو کوئی ضرورت ہوگی، بچے نے نہیں سنا یا سنی انسنی کر دی، اور یہاں سنی انسنی بھی غفلت سے نہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور نہیں اٹھے یا کسی اور وجہ سے، بلکہ نماز کی حالت میں تھے اس وجہ سے۔ اب ماں کی بددعا کیا لگی، ماں کے منہ سے نکلا کیا کہ نہ مرے جریج جب تک کسی بدکار عورت کے متھے نہ لگے، یعنی اس پہ الزام نہ آئے، یعنی ذلیل و رسوا ہو، مراد یہ تھی۔ اب ہوا کیا کہ وہاں سے دعا قبول ہو کے آئی کہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ اتنے عبادت گزار پرہیزگار تھے کہ اپنے عبادت خانے سے نہیں نکلتے تھے، کیونکہ پہلی قوموں میں آپ دیکھیں نا راہب اور وہ سب چیزیں تھیں کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اپنے مخصوص جگہوں پہ آ کے عبادت کرتے تھے۔ سوما ایک طرح کی مسجد ہے، یعنی مسجد سے نکلتے نہیں تھے۔ تو ایک عورت جو مسجد میں آ کے پناہ لے لیا کرتی تھی، اس نے بچے کو جنم دیا تو اس نے جریج پر الزام دھر دیا۔ اب جریج بھی ایک نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بھی دھونا تھا، تو وہ بچہ بول اٹھا۔ ایک کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بولے تھے اور ایک یہ بچہ بولا تھا جریج کے لیے کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف بچے کی نیکی اس کے کام آتی ہے اور دوسری طرف ماں کی بددعا جو ہے وہ بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس میں بتانا کیا مقصود ہے، چونکہ یہ طرز عمل بنی اسرائیل کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو یہ ایسے ہی نہیں بتایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کوئی اپنے پاس سے کہانی نہیں گھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی ماں باپ پکاریں اور ضرورت مند ہوں تو جواب دو، سنی انسنی نہ کرو، اور اس حالت میں بھی اگر وہ کوئی ناراضگی کا اظہار کریں تو اس ناراضگی سے بھی بچو کہ وہ کہیں بری طرح نہ پلٹ آئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ فرض نماز میں تو اس کی اجازت نہیں، لیکن نفل نماز کہتے ہیں کہ توڑی جا سکتی ہے ماں باپ کے بلانے پہ۔ جس طرح نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی کے کھانے پہ بلانے سے، اسی طرح نفل نماز کو توڑ کے بھی ماں باپ کو جواب دینا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا حق ہے والدین کا اور کتنا ان کا مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اپنے بعد فوراً اگلا درجہ جس کا رکھا وہ والدین ہے۔ اگلی حدیث، باب مسح الحصى فی الصلاۃ، کنکریوں کو ہٹانا نماز میں، یعنی اگر آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں اور سجدے کی جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہے تو کیا ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور مسجد نبوی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کوئی قالین وغیرہ نہیں تھے، کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، وہاں پر کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، تو نماز پڑھتے وقت وہ کبھی جب جہاں بھی کنکریاں وہ آگے پیچھے ہل جل جاتی ہیں، پھر ان کو برابر لیول کرنے کے لیے اگر انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آتا؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحییٰ ان ابی سلمہ حدثنی معیقیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد۔ معیقیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو مٹی کو برابر کر رہا تھا نماز میں، قالا کیا فرمایا، ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر ایسا کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کر لو، یعنی بار بار ان پہ ہاتھ مارنا اور بار بار ہاتھوں کو ہلانا یہ ناپسندیدہ ہے، اگر تم نے کرنا ہے تو بس ایک دفعہ ایسے کر لو اور نماز پڑھو، یعنی توجہ اپنی نماز ہی میں رکھو۔ باب بسط الثوب فی الصلاۃ للسجود، نماز میں سجدے کے لیے کپڑا بچھانا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جائے نماز بچھاتے ہیں اور جائے نماز کا ایک کونا مڑ جاتا ہے، دورہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ چلتا جاتا ہے اور جائے نماز لپیٹ دیتا ہے آپ کی۔ اب آپ جب سجدہ کرنے لگے تو آپ کیا کریں؟ لپیٹی ہوئی پڑی رہے آپ کے پاؤں کے پاس اور آپ نیچے سجدہ کر لیں؟ نہیں، آپ اس کو ایک ہاتھ سے درست کر سکتے ہیں۔ حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا غالب عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی کی شدت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جب ہم میں سے کسی کو زمین کے اوپر سر رکھنے کی ہمت نہ ہوتی، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، تو اپنے ہی کپڑے کو زمین پر پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر مثلاً آپ بھی کبھی جاتے ہیں کسی مسجد میں یا کسی ایسی پبلک پلیس میں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو نماز پڑھنا پڑتی ہے اور سجدے کی جگہ سے بڑی اسمیل آتی ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صاف نہیں پوری طرح، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے مثلاً یہ، تو اسی کو ذرا سا آگے بڑھا کے اس کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے۔ تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ کہیں اور سے کپڑا لا کے رکھتے تھے پاس کہ نماز کی حالت میں بچھا کے اس کو پڑھے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی کپڑے کو بچھا لیا کرتے تھے، صوبہ اپنا کپڑا۔ باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں کون سا عمل درست ہے، جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنا پاؤں بچھائے ہوئے ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب۔
وہ یصلی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، فاذا سجد، جب آپ سجدے میں آتے، غمزنی، تو مجھے ہلاتے یا میرے پاؤں کو دباتے، فرفعتها، تو میں اٹھا لیتی اس کو، فاذا قام مددتها، تو جب آپ قیام کرتے تو میں اس کو پھیلا لیتی۔ اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کرے ہوئے، اتنے میں آپ کا بچہ آ کے آگے سو جاتا ہے مثلاً، یا کوئی اور آ کے ایسی کوئی چیز ہے، یا کوئی چیز آگے آڑے آ جاتی ہے، یا آپ مثلاً ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مثلاً گرمیوں کے دوپہر میں، اور بچے لیٹے ہوئے ہیں نیچے، تو کسی کی ٹانگ آگے آ گئی ہے اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹانگ کو ہلا کے پرے کر سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا۔ حدثنا محمود حدثنا شبابہ حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی، فقال، تو فرمایا، ان الشیطان عرض لی، کہ شیطان میرے سامنے آیا، فشد علی، تو مجھ پہ شدت کی، زور لگایا، لیقطع الصلاۃ علی، تاکہ میری نماز کو توڑ دے، یعنی میری نماز کو خراب کرنے کے لیے، فامکننی اللہ منہ، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دیا، فزعتہ، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، حَتَّى تُصْبِحُوا، یہاں تک کہ تم صبح کرو، فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، پھر اس کو دیکھو، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ علیہ السلام، تو مجھے حضرت سلیمان کی بات یاد آ گئی، رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہ ہو، یا روا نہ ہو، یا سزاوار نہ ہو، فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دور کر دیا، ثم قال النضر بن شمیل، نضر بن شمیل کہتے ہیں، فزعتہ بالذال، یہ زعتہ زال کے ساتھ ہے، ای خنقتہ، کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، وفدعتہ من قول اللہ، اور اگر اس کو زال کی بجائے دال پڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یدعون، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے، ای یدفعون، کہ دور کر دیے جائیں گے، والصواب، اور درست کیا ہے، فدعتہ، کہ میں نے اس کو دھکا دیا، الا انہ کذا قال بتشدید العین والتاء، لیکن اس میں عین دعتہ ہونا چاہیے، عین اور تے کی تشدید کے ساتھ معنی دھکا دینا بنتا ہے، صرف تے کی نہیں، یعنی فدعتہ، دو تشدید آ رہی ہیں اس میں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ایک زال سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، زعتہ گلا گھونٹنا اور دعتہ دھکا دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ بات اس میں کیوں لائے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان نماز میں کسی دشمن کو دھکا دے دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلاً آپ نماز پڑھیں، کوئی شخص آیا آپ کو مارنے کے لیے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کے مارنے سے پہلے ہی ایک مکہ مار کے گرا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایک جن یا شیطان جو تھا وہ نماز خراب کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو اسی طرح کیا، اور آپ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کی حالت میں اگر چھوٹا موٹا ایسا کام بھی کرنا پڑے ضرورت کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال پیدا ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کیسے آ گیا تھا، اور ہم حضرت عمر کے بارے میں تو پڑھتے ہیں کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا جہاں حضرت عمر آ جاتے تھے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے حضرت عمر؟ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کسی بادشاہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سخت ہوتے ہیں، جیسے آپ کو مثال کے طور پر یہاں بٹھانے والے اور پڑھانے والے اور بہت سے اس قسم کی۔ اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے لوگ ڈرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ حبشی تماشا دکھا رہے تھے تو حضرت عمر نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نہیں امن سے رہو، یعنی وہ حبشی آپ سے نہیں ڈر رہے تھے، حضرت عمر سے ڈر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت عمر کا مقام شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گیا تھا، یہ دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ باب اذا انفلتت الدابۃ فی الصلاۃ، باب جب جانور چھوٹ بھاگے نماز میں، مثلا آپ نے اونٹ باندھ کر نماز شروع کی اور وہ بھاگ نکلا تو پھر کیا کیا جائے؟ وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں، ان اخذ ثوبہ، اگر کوئی اس کا کپڑا لے جائے، یتبع السارق، تو وہ چور کا پیچھا کرے، ویدع الصلاۃ، اور نماز چھوڑ دے۔ مثلا آپ نماز میں اپنے بیگ کو ستھرا بنا کر رکھے ہوئے تھے اور کوئی آپ کا بیگ لے بھاگا، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی وسعت ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نماز میں خلل ڈال سکتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اگر تو اتنا ہی دور ہے کہ آپ ایک دو قدم سے چھین سکے تو نماز توڑے نہیں، لیکن اگر وہ دور جا چکا ہے تو ایون آپ نماز توڑ بھی سکتے ہیں۔ عام حالات میں نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال حدثنا الازرق
ابن قیس قال كنا بالاهواز، ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں تھے، ایک جگہ کا نام ہے. نقاتل الحروریہ، ہم خوارجیوں سے لڑ رہے تھے، حروریہ خوارجی. فبینا انا علی جرف نہر، تو میں ایک نہر کے کنارے بیٹھا تھا. اذا رجل یصلی، اتنے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. واذا لجام دابتہ بیدہ، تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی باگ جو تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی. یعنی نماز کیسے پڑھ رہا تھا؟ گھوڑا پاس تھا اور اس کی باگ ہاتھ میں لے کے نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ بھاگے نہ، کہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی باندھنے کی، تو اس لیے. فجعلت الدابۃ تنازعہ، تو اس جانور نے اس سے کھینچا تانی شروع کر دی، نماز کی حالت میں تنازع شروع کر دیا. جعلت الدابۃ تنازعہ وجعل یتبعها، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. ظاہر وہ گھوڑے کی طاقت کہاں، ہارس پاور تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ جو جانور تھا وہ اس کو کھینچ رہا تھا. وجعل یتبعها، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یعنی نماز بھی اس نے نہیں توڑی اور اس کو کھینچ رہا اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے. کالا شعبہ کہتے ہوا ابو برزۃ الاسلمی، کہ وہ شخص جو تھے صحابی تھے، ابو برزہ الاسلمی تھے. فجعل رجل من الخوارج یقول، تو خوارجیوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہم افعل بہذا الشیخ، یا اللہ اس بوڑھے کے ساتھ ایسا اور ایسا کر. فلما انصرف الشیخ، تو جب وہ بوڑھا نماز سے فارغ ہوا، کالا اس نے کہا انی سمعت قولکم، میں نے تمہاری بات سن لی تھی جو تم مجھے کہہ رہے تھے. وانی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات او 7 غزوات، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 غزوات میں شرکت کی، او 8 یا 8 میں. وشہدت تیسیرہ، اور میں نے آپ کی آسانی کو دیکھا کہ آپ لوگوں پہ کتنی آسانی کرتے تھے. وانی ان کنت ان ارجع مع دابتی، اور یہ کہ میں لوٹاؤں اپنے گھوڑے کو یا اپنے جانور کو، احب الی من ان ادعها، مجھے اس سے زیادہ پیارا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. ترجع الی مألفها فیشق علی، کہ جہاں وہ چاہے چلا جائے، تو یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. یعنی قصہ مختصر کہ ایک شخص گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ گھوڑے نے اچھلنا کودنا اور کھینچا تانی شروع کر دی، تو اس شخص نے جو کہ صحابی تھے ابو برزہ الاسلمی، نماز نہیں توڑی بلکہ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھنچتے رہے لیکن نماز پڑھتے رہے. اب یہ سب سین دیکھ رہا تھا ایک خارجی شخص، اور خوارج آپ کو پتا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقوں میں سے ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے دیتے تھے. اس نے جب حضرت ابو برزہ کو ایسا کرتے دیکھا تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جب ابو برزہ نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، یعنی جو سہولت آپ لوگوں کو دیتے تھے وہ مجھے معلوم ہے. یعنی تم کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. میں نے آپ کے ساتھ اتنے سفر کیے، اتنے غزوات کیے، مجھے معلوم ہے کہ دین کی روح اصل میں کیا ہے، اور میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرا گھوڑا مجھ سے چلا جاتا تو میرے اوپر بڑا شاک گزرتا. یعنی 2 ہے نا، 2 میں سے ایک چوائس تھی، یا تو یہ کہ گھوڑا چھوڑ دیتے اور گھوڑا گم ہو جاتا، یا یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھتے اور نماز بھی پڑھتے. اسی سے پھر فقہا نے بڑی بحثیں کی اور کہا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی ہڈیاں جل رہی ہو تو نماز توڑ کے چولہا بند کر سکتے ہیں. اس میں پھر انہوں نے مقدار بھی قائم کی کہ اتنے روپے کا نقصان ہو یا اتنی مالیت کا نقصان ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایک آدھ قدم آگے پیچھے چل کے انسان کوئی چیز سوئچ آف آن بھی کر دیتا ہے تو نماز میں اس سے خلل نہیں آئے گا. اصل میں یہ روایت یہاں پر اس لیے لائی گئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 65 ہجری کا واقعہ ہے. ابو برزہ الاسلمی جو تھے ان کو عبداللہ بن زبیر نے وہاں پر بھیجا تھا لڑنے کے لیے خارجیوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ریچولز کا نام نہیں، دین کی اپنی ایک روح ہے، اور اس روح کو اگر انسان پا لے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فقرأ سورة طويلة، یہ قصہ بہت دفعہ پڑھ چکے، صرف ریڈنگ کروں گی. فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا، یہ نیا لفظ قطفا پیچھے کیا گزر چکا ہے، انقودا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، پیچھے کیا ہے، يأكل بعضها بعض. حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. یہاں یہ نئی بات ہے. اور میں نے دیکھا عمرو بن لحی کو کہ وہ کیا کر رہا تھا، اس کو دوزخ میں دیکھا جس نے سب سے پہلے عرب میں سانڈ کی رسم نکالی. سانڈ کی رسم کیا ہے کہ بڑے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. تو عمرو بن لحی سے ہی عربوں کے اندر شرک آیا.
اور اسی نے شرک کے بہت سے طریقے ایجاد کیے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگ دکھائی گئی تو اس میں عمرو بن لحی کو بھی دکھایا گیا۔ اس حدیث میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چند قدم پیچھے کو کیے، جس میں پیچھے لفظ آیا تکاکعتو۔ تکاکع کا مطلب ہے چند قدم پیچھے کو ہٹے، یعنی کیوں ہٹے تھے؟ جہنم کی آگ دیکھ کر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تپش جو تھی وہ بہت شدید تھی۔ اس حدیث کا یہاں پر اتنا اینڈ ہو جاتا ہے، مختصراً یہ آئی ہے یہاں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اس نماز میں شریک تھی، اور وہ بھی کیا کر رہی تھی؟ نماز کی حالت میں بے ہوش ہونے لگی تو پانی لے کے اپنے سر پہ ڈال لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اگرچہ امام بخاری نے اس کو پورا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر وہ بھی کرتے تو وہ حصہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی نماز میں اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز، مثلاً اگر انسان گرنے لگا تو پاس پڑی چیز کو پکڑ لیتا ہے یا سہارا لے لیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ مراد ہے اصل میں۔ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، نماز میں تھوکنا یا پھونکنا جو ہے یہ درست ہے۔ ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سجوده في كسوف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز میں سجدے میں پھونک ماری، اور یہ کیوں؟ ویسے تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سجدہ کرنے لگے اور نیچے کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ نے ہاتھ سے ہٹانا یا دور کرنا درست نہ سمجھا اور آپ نے ایسے کر کے تھوڑا سا وہاں پر سجدہ کر لیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بلا ضرورت نہیں، اگر بوقت ضرورت کوئی چھوٹا موٹا ایسا عمل کرنا پڑتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف ایک بلغم دیکھا، فتغیظ، تو آپ شدید غضبناک ہوئے، علی اہل المسجد، مسجد والوں پر، وقال ان اللہ قبل احدکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قبلے کی طرف ہوتا ہے، یعنی تمہارے سامنے ہوتا ہے، اذا کان فی صلاتی، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، فلا یبزقن، تو نہ تھوکے، او قال لا یتنخمن، نہ بلغم پھینکے، ثم نزل فحطها بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا بزق احدکم فلیبزق عن یسارہ، جب کوئی تم میں سے تھوکنا چاہے تو بائیں طرف تھوکے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر تھوک آ رہی ہو یا آپ زکام کی حالت میں ہیں اور ناک صاف کر رہے ہیں تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاة، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت، فانه يناجي ربه، تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، فلا يبزقن بين يديه، تو وہ اپنے سامنے کو نہ تھوکے، ولا عن يمينه، اپنی دائیں طرف نہ تھوکے، ولكن عن شماله، لیکن اپنی بائیں جانب، تحت قدمه اليسرى، اپنے بائیں پاؤں کے نیچے کی طرف۔ باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاته لم تفسد صلاته، فیہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انجانے میں نماز کی حالت میں مردوں میں سے تالی بجا لے، یعنی سبحان اللہ کہنے کی بجائے عورتوں والا کام کر لے، لم تفسد صلاته، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اس میں حضرت سہل کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے روایت کیا گیا۔ باب اذا قیل للمصلی، جب کسی نمازی سے کہا جائے تقدم، آگے ہو جاؤ، او انتظر، یا کہا جائے ٹھہر جاؤ، فانتظر فلا بأس، تو وہ ٹھہر گیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صف درست کرانے کے لیے آگے پیچھے لوگوں کو منہ سے بول کے کہتے ہیں فلاں دائیں طرف ہو جاؤ، صف میں جگہ خالی ہے، تو اس طرح کہنے سے نمازی کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ وهم عاقدو ازرهم من الصغر على رقابهم، اور وہ باندھے ہوئے تھے اپنے ازار یعنی تہبند چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے گردنوں کے ساتھ، یعنی ایک ہی کپڑا اوپر سے باندھ کے وہ نیچے تک جاتا تھا۔ فقیل للنساء، تو عورتوں سے کہا گیا لا ترفعن رؤوسکن، اپنے سر نہ اٹھانا، حتی یستوی الرجال جلوسا، یہاں تک کہ مرد درست ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے سمجھا کہ نماز کی حالت میں ہی کہا گیا، لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کہا گیا ہو، شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہو، لیکن امام بخاری نے دوسرے احتمال کو لے کے یہ باب اس حدیث میں لے آئے۔ باب لا يرد السلام فی الصلاۃ، نماز میں سلام کا جواب نہ دے۔ حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، وهو في الصلاة، اور وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، فيرد علي، تو وہ مجھے جواب دیتے، فلما رجعنا، پھر جب ہم لوٹے کہاں سے؟ حبشہ سے، سلمت علیہ، میں نے پھر سلام کیا، فلم يرد علی، تو آپ نے مجھ کو جواب نہیں دیا، وقال، اور فرمایا، ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز میں شغل ہوتا ہے، یعنی کام ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو باہر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے۔
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به. یہاں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو بھیجا، میں گیا، پھر میں لوٹا اور میں کام کر کے آیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. فوقع فی قلبی، تو میرے دل میں کچھ خیال آیا، ما اللہ اعلم بہ، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی انی ابطأت علیہ، کہ آپ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے دیر لگائی، یعنی کام دیر سے کر کے آیا. ثم سلمت علیہ، پھر میں نے آپ پر دوبارہ سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ نے پھر مجھے جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام کا جواب نہ دینا ناراضگی کی علامت تھی. فوقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولی، میرے دل میں پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ شدید خیال آیا. ثم سلمت علیہ، پھر میں نے آپ کو سلام کیا. فرد علیہ، تو انہوں نے مجھ کو جواب دیا. فقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کیا بتایا کہ مجھے جواب دینے سے اس بات نے روکا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. وکان علی راحلتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنی سواری پر تھے. متوجہا الی غیر قبلہ، قبلے کے علاوہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خاموش ویسے ہی بیٹھے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ حبشہ کا واقعہ نہیں، یہ دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اب جابر کو بھی معلوم نہیں تھا. باب رفع الایدی فی الصلاۃ لامر ینزل به، اٹھانا ہاتھوں کا نماز میں کسی ایسے موقع پر کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش ہو. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف ریڈنگ کروں. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقباء کان بینہم شیء، حضور کو یہ میسج پہنچا کہ بنی عمرو بن عوف جو قباء میں رہتے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ گیا. فخرج یصلح بینہم فی اناس من اصحابی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ فجاء بلال الى ابی بکر رضی اللہ عنہما فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاۃ فهل لك ان تؤم الناس، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ قال نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاۃ وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فکبر الناس وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاشار اليه يأمره ان يصلي فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ما لکم، کیا ہے تم کو، حین نابکم شیء فی الصلاۃ، جب نماز میں کوئی چیز تم کو پیش آ جائے، اخذتم بالتصفیح، تو تم نے تالیاں بجانا شروع کر دی. انما التصفیح للنساء، تالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں. من نابہ شیء فی صلاتہ، جس کو نماز میں کوئی مشکل پیش آئے، فلیقل سبحان اللہ، تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے. ثم التفت الى ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حیث اشرت الیک؟ قال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک یہاں پر کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں بات، لیکن ویسے ہی چونکہ ذکر آگے اس لیے میں بات کر دوں کہ انما التصفیح للنساء، کہ ہمارے ہاں ایک بہت شدت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی محفل میں، خصوصاً دینی، غیر دینی میں تو نہیں سوچ آتی، لیکن کوئی دینی محفل میں اگر کوئی خوشی کی بات دیکھے یا کوئی ایسا معاملہ دیکھے تو تالی نہ بجائیں. بڑا لوگ اس پہ شدت برتتے ہیں اور بہت منع کرتے ہیں اور اس کو خلاف شریعت کام سمجھتے ہیں. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا اور معلوم ہوگا، اور اس میں بڑی لے دے بھی ہوتی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں تالی بجا سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بذات خود بری بات نہیں ہے. لوگ ہمارے ہاں تالی بجانے ہی کو برا سمجھتے ہیں. اور اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ کہ وہ مشرکین جو تھے وہ اپنی عبادت میں کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد تالیاں پیٹتے تھے، تو وہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، لہٰذا یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے اور ہم کو تالی نہیں بجانی چاہیے. لیکن یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انما التصفیح للنساء، کہ نماز میں بھی تالی بجا سکتے، ایک بجا سکتے، دو بجا سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تالی بجانا ہی ایک برا کام ہوتا تو صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر کو تالیاں بجا بجا کے یاد کرا رہے تھے تو وہ تالی نہ بجاتے کم از کم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا بذات خود برا کام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ بجا کہاں رہے ہیں. اگر آپ عبادت کی جگہ بجا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں، لیکن اگر آپ عبادت میں بجا رہے ہیں تو مرد ہیں تو اجازت نہیں، عورتیں ہیں تو بجا لیں.
لیکن وہ کسی انجوائمنٹ کی تالی نہیں ہوگی، وہ ایک مقصد کے لیے ہوگی. اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ تالی کب بجتی ہے؟ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، نہ کہ بلا وجہ ہی. اس سے دین کی وسعت آپ کو سمجھ آتی ہے. حدیث پڑھ کے ہم نے اپنے دین کو اپنی عقل پہ اور خود ساختہ اصولوں پہ بہت سخت کر لیا ہے، لیکن جب ہم اس روح کو پہنچتے ہیں تو وہ روح کچھ اور بتاتی ہے ہم کو. اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم نے یہ بھی دین سے باہر، یہ بھی دین سے باہر، ہر چیز، اس سے زندگی بڑی مشکل کر لی ہم نے اپنے لیے. تو جس جس چیز کی اجازت ہے وہاں تک چلے جانا چاہیے اور بلا وجہ اپنی زندگی کو مشقت آمیز نہیں بنا لینا چاہیے. باب الخصر فی الصلاۃ. خصر کہتے ہیں کمر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس طرح کر کے نماز نہیں ہو سکتی جیسے پی ٹی میں یا کسی ڈرل وغیرہ میں. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی عن الخصر فی الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ منع کیا گیا نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا. وقال ہشام و ابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی حدثنا ہشام حدثنا محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی ان یصلی الرجل مختصرا. منع کیا گیا کہ انسان نماز پڑھے مختصر ہو کر، یعنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر. یہ مختصر کا لفظ ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں، عربی کا ہی لفظ، لیکن یہاں ہاتھ رکھنے کا. کہتے ہیں یہود ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا. یعنی نماز کے وقت باادب ہو کے ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ نہ رکھے. ویسے آپ سوچیں اگر یوں کہا جاتا تو نماز نہ لگتی، کھیل لگتا. باب تفکر رجل الشیء فی الصلاۃ. نماز میں کسی شخص کا کچھ سوچنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے. وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں نماز میں اپنا لشکر تیار کر لیتا ہوں یا اس کو ترتیب دے دیتا ہوں. یعنی انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ حکم یہ بتانا مقصود ہے. اس سے یہ نہیں مطلب کہ آپ نماز میں دل بھر کے سوچنا شروع کر دیں. مراد یہ کہ اگر انسان ہے نا بھول جاتے ہیں، آپ 100 دفعہ کوشش کرتے پھر بھول جاتے، پھر آپ کچھ اور یاد کرنے لگتے، حتیٰ کہ وہ شیطان ہر وہ بات یاد کرا دیتا ہے جو آپ کو ہمیشہ بھولی ہوئی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھوڑی تھے کہ یہ کسی کو بتاتے نہ اور چاہے دل میں جو مرضی کرتے رہتے. وہ لوگ اپنے جذبات، احساسات، خیالات جو اندر تھا وہی باہر تھے، کھول کھول کے بتا دیتے تھے جی میں اندر یہ سوچ رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعید قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. فلما سلم قام سریعا، آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوئے. دخل على بعض نسائی، اپنی کسی بیوی کے پاس گئے. ثم خرج، پھر نکلے. ورأى ما في وجوه القوم، اور دیکھا جو لوگوں کے چہروں پہ تھا، یعنی من تعجبہم، ان کے تعجب میں سے، لسراتی، آپ کی جلدی کی وجہ سے کہ آپ ہمیشہ ذرا ٹھہر کے اٹھتے تھے لیکن آپ فوراً جو اٹھ کے گئے تو لوگ بڑے حیران تھے کہ آپ جلدی کیوں چلے گئے، یعنی خلاف واقع بات تھی. فقال، تو آپ نے ان کا تعجب چہروں پہ پڑھ کے فرمایا ذکرت وانا فی الصلاۃ، مجھے یاد آ گیا تھا اور میں نماز میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ یاد آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی ہو جاتا تھا. تبرن، کیا یاد آ گیا مجھ کو، ایک سونے کی ڈلی، اندنا، جو ہمارے پاس تھی. فکرہت ان یمسی او یبیت اندنا، تو مجھے ناپسند ہوا کہ یہ ڈلی ہمارے پاس شام گزارے یا رات گزارے. فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر کسی کو کوئی نیکی کا کام یاد آ جائے اور اس کے بعد وہ کر لے تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ نیکی کا خیال آنا برا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ سے سرگوشی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی کوئی بات اس میں انسان سوچ رہا ہے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. جیسے حضرت عمر جو تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اگر اس میں کھڑے ہو کے ایسا کر رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہ کی، یعنی جہری نماز تھی اور چپ کر کے ساری نماز پڑھتے رہے کیونکہ سوچ کچھ اور رہے تھے. تو جب سلام پھیرا تو ان کو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ نماز میں نے ایک قافلہ روانہ کیا تھا شام کو، تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. کہتے کہ مغرب کی نماز تھی. اور لوگوں کے احساس دلانے پر انہوں نے اس نماز کا اعادہ کیا. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن جعفر عن الاعرج قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له درات. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا صوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر. انسان کو وہ باتیں یاد کراتا ہے کہ شیطان جو اسے یاد نہیں ہوتی. حتى لا يدري كم صلى، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے
کہ اسے نہ یاد رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 2 سجدے کر لے. وسمع ابو سلمۃ من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے. یعنی اگر نماز بھول جائے انسان تو مثلا اسے 4 پڑھنی تھی اور اس کو شک ہے کہ شاید 3 ہو، تو 4 اگر پڑھ بھی چکا ہو تو 3 ہی اس کو سمجھے اور ایک اور پڑھ کے سجدہ سہو کر لے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في الاتمه فقال لا ادري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرأ سوره كذا وكذا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات نماز میں کیا پڑھایا تھا، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. فقلت لم تشهد. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم موجود نہیں تھے؟ قال بلا. وہ کہتے ہیں ہاں موجود تو تھا. قلت لیکن انا ادری. کہتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے آپ نے فلاں اور فلاں صورت پڑھائی تھی. اس سے وہ اپنے اوپر سے ایک الزام دھونا چاہتے تھے کہ تمہیں یاد نہیں رہتا، میرا حافظہ تم سے اچھا ہے، مجھے یاد رہتا ہے. اس لیے جب میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہتا ہوں تو اس پہ مجھے برا بھلا مت کہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت